السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حدیث ماہ پاکی کو شاد پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں. راستے نکھر نکل گئے، راستے نکھر نکل گئے، راستے نکھر نکل گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. خود بتا رہی ہے منزلیں، خود بتا رہی ہے منزلیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. جبرائیل شب اسرا کو سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے، مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں. اسی پس منظر کو شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے: جبرائیل بھی ہے تم بخود، یعنی حیران رہ گئے، تم بخود لیے میرے کعبہ بھی یہاں ٹھہر گیا، سرکار آگے چل رہے ہیں. جبرائیل بھی ہے تم بخود، جبرائیل بھی ہے تم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، راستے نکل نکل گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. چاہیے کہ ان لوگوں کو ڈریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. سنائے فرمایا: ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں انہیں سخت آفت نہ آ جائے ان پر، یا دردناک عذاب کہیں انہیں پکڑ نہ جائے. عزیزان محترم،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی عادات کو، آپ کے اطوار کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ ایک مسلمان ہیں، نبی کی امت ہیں، اور نبی کی امت ہونے پر ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ جب ہم اس نبی کی امت سے ہیں، یہ ہمیں فخر کی بات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کے عادات کو، آپ کے طریقے کو ایکسپٹ کریں، قبول کریں اور عمل کی کوشش کریں۔ اسی کی ترغیب، اسی کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، اے لوگوں، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نبی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ نبی کی زندگی، نبی کا طریقہ، نبی کی سنتیں، نبی کا کردار تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اس کو اپناؤ گے، اگر تم اس کا ایکسپٹ کرو گے، اس کو قبول کرو گے، اس پر عمل کرو گے، تو تمہیں کامیابی تمہاری قدم چومے، تمہاری زندگی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بہتر ہوگی، دنیا میں تمہیں عزتیں ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں عزتیں ملیں گی۔ کوئی ہے کہ تمہیں پریشان کرے؟ نبی پاک علیہ السلام کے اسوے کو، آپ کے طریقے کو اپنائیں، ترغیب دے رہا۔ ایک تو امت ہونے کے ناطے، اس نبی سے محبت کرنے کے ناطے ہم پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اسوے کو اپنائیں، آپ کے کردار کو اپنائیں، آپ کے طریقے کو اپنائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارے نبی علیہ السلام کی زندگی، ان کی ان کا طریقہ، ان کی سنت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس ترغیب کے باوجود، اس تعریف کے باوجود، اتنا بتانے کے باوجود، پھر ہم نبی کی سنت کو، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ زندگی کے معاملات، زندگی کا رہن سہن ڈھنگ جو سکھایا گیا ہے کہ مسلمان ایک نبی کا امتی وہ کس طرح زندگی گزارے، اور اسلام ایک ایسا کامل دین ہے، ایک ایسا مکمل دین ہے، زندگی کے کسی گوشے کو پیاسا نہیں چھوڑا، زندگی کے کسی حصے کو پیاسا نہیں چھوڑا، تشنا نہیں چھوڑا۔ ہر طرح کی تعلیم دی گئی، ہر طریقے کا طریقہ بتایا گیا کہ یہ ہے تو ایسا کرنا چاہیے، ایسے ہو تو ایسا کرنا چاہیے۔ ساری زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ پھر اس کے بعد باوجود بھی ہم اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے اوروں کے طریقے کو اپناتے ہیں، یہود کے طریقے کو اپناتے ہیں، نصارہ کے طریقے کو اپناتے ہیں، ہنود ہند کو ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں، نہ جانے کس کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ تو یہ اپنائیں تو کیا ہوگا؟ نبی کا کردار، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، نبی کی زندگی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنائیں۔ جب خدا تعالیٰ بھی ہمیں ترغیب دے رہا ہے، باوجود اس کے اس طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو ہم اپناتے ہیں، تو اس کے لیے کیا وبال ہے، اس کے لیے کیا سزا ہے، اس کے لیے کیا سرزنش کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کا طریقہ اپناتا ہے، تو ایک
جو اللہ فرمایا فلیس منا، لیسا کے معنی نہیں، منا ہم میں سے، لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ہم میں سے نہیں ہے کیا مطلب؟ وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، وہ ہماری امت سے نہیں ہے، کیا وہ میرے محبوب ہونے سے نہیں ہے، یا میں اس کا شفیع ہونے سے وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ تو فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی جو نمونہ، جو طریقہ، جو سنت، جو زندگی کے اطوار و عادات مصطفیٰ کے اپنانے کے بجائے وہ کسی غیر کے اپناتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایسا ہم نے تو سوچا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے مطلب یہ میری مت سے نہیں ہے، یا ہم میں سے نہیں ہے مطلب میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے، یا فلاں نہیں ہے. ہم میں سے نہیں کیا مطلب ہے؟ تو ہم محدثین کی طرف اور علماء ربانیین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ صدر کرتے ہیں کہ حضرت ہم یہ نہیں بات ہے فلیس منا کا صحیح معنی کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کو ہم صحیح نہیں پا سک رہے ہیں، آپ بتائیں. کیونکہ اللہ والے ہیں، علم والے ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، آپ بتائیں. تو اس نے مطلب ہم روایت کا رجوع کرتے ہیں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میں بزرگ ہیں، عالم ہیں، انہوں نے فرمایا اور انہی کی بات پر کئی علماء نے اس پر اتفاق کیا فلیس منا کا معنی فلیس من سنتنا، یہ ہمارے طریقے سے نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہماری سنت نہیں ہے. اور بعض علماء نے بیان فرمایا فلیس منا کے معنی فلیس من دیننا کامل، یہ ہمارے دین کامل سے نہیں ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو دین پر پورا نہیں اترا ہے، وہ دین پر پورا اترا نہیں ہے، وہ کامل دین اس کا نہیں ہے. اور بعض نے فرمایا فلیس من ادبنا، یہ ہمارے آداب سے نہیں ہے. اگر وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے طریقے کسی اور کے طریقے کو اپناتے ہیں تو کافر تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین کامل سے نہیں ہے، یا وہ آداب اسلام سے دور ہے، یا وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے، آپ کے طریقے سے دور ہے. مگر ایک مسلمان ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، تو اس کی ترغیب، اس کی تعلیم کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے، کہے کہ ہمارے لیے ہماری زندگی کو زندگی جینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا کردار، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، کسی اور طریقے پر جانے کی ضرورت میں نہیں ہے. کون کیا کرتا ہمیں نہیں معلوم، ہم یہ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام یہ کیا ہے، الحمدللہ ہم ایسا کریں گے. جب کرنے بیٹھے تو یہ کام رسول پاک علیہ السلام نہیں کیے ہیں، سرکار اس کے کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہم کسی صورت کو نہیں کریں گے. ہاں اس میں ہمارے نفع ہے، فائدہ ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہے، تو کہیں کہ ہمیں فائدے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کا طریقہ ہمیں چاہیے. ہاں اس میں نقصان ہو رہا ہے، اگر اسے چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنا لیں گے فائدہ ہو جائے گا، اگر ایسا کریں گے تو نقصان ہے. اگر نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے تو ہم کہیں گے نقصان ہو ضرور ہمیں قبول ہے، مگر ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں گے. اعزاز محترم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیس منا، یہ فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث پاک میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کئی جگہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلیس منا. ایک فلیس منا شاید آپ نے غور نہیں کیا، اب سے غور کریں گے. اب تک غور نہیں کیے گے، اب غور کریں گے. آپ جیسے ہی نکاح کی مجلس میں ہم جاتے ہیں، نکاح کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو خالد صاحب کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ نکاح ارشاد فرماتے ہیں. الحمدللہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، 3 قرآن کی آیات، 3-4 قرآن کی آیات پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد اس مرد ایک خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو سب کو یاد ہے، آپ تمام کو یاد ہے. اب لوگ کیا ہے، النکاح من سنتی،
یاد ہے نہیں؟ کسے یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے؟ الحمدللہ کسے یاد نہیں؟ روحہ لیتے ہی وہ یاد ہوتا نکاح من سنتی. کیا مطلب؟ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے. اتنا تو سنتے ہوں گے مگر سنے نہیں سنے آگے تو ہمارا خیال خالصہ پڑھتے تھے کب خالصہ ختم کرتے کب کھانے اندر جانا کیوں ہے گا. اور ماحول تو اتنا خراب کرتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں مطلب شادی دیر سے، شادی دیر سے، پبلک زیادہ رہتی ہے، کھانے کے انتظامات میں ویسا نہیں رہتا، اور جیسے جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گھس رہے ہیں اب اندر جا کے لڑنا ہے. اب کسی کو کسی کا خیال نہیں کر رہے ہیں. ہاں بعض شادیاں ایسے ہوتے ہیں جہاں اتنا سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر اکثر دیکھا گیا آج کل دیکھا جا رہا ہے دعوتیاں زیادہ ہیں، بیٹھنے کے لیے کرسیاں کم ہیں، تو گھس میں گھس پورے پکڑ میں جا کے سامنے والے کھانے کے وقت میں اسے دھکا دے رہا اسے دھکا دے رہا بھاگ جا رہا اپنا وقار ختم کر رہا اپنا پوزیشن ختم کر رہا چاہنے والے کھانے کے وقت میں جلدی جلدی جا رہا تو آگے میں آپ پکڑ مزید پکڑ کرسی پکڑ یہ پکڑنے کے ساتھ جا کے بیٹھ کو کھاتے کھاتے یہ اپنا وقار خراب کرنے کے وقت میں بیٹھ کے ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تجھے کھانا ملتا ہوگا تو بھی کو اپنا وقار خراب کر لیتا نہیں جا کے پیچھے پھیرتا پیچھے پھیرتا جا کے پھر جا کے کرسیاں پکڑتا پیچھے جا کے کرسیاں پکڑتا بولے کھانا کے بعد دیکھنا کیا کھا دے دیکھ اب یہ بے وقاری کے کام ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اگر نکاح ہو رہا ہے تو نکاح وقت میں جلد کریں، نکاح میں آسانی کریں. آج آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں اور بعض لوگوں کو جو ہے شوق ہے کہ نکاح آسان کرنا صاحب ان کو مشکل میں نظرانہ نہیں لیتے ہیں، نظرانہ نہیں لیتے. کیا کرتے ہیں نظرانہ سب کو صاحب نظرانہ نہیں لیتے. کیا کرتے ہوئے تو جب نظرانہ کو بس کتنے نظرانہ سنیں چل رہا ہے کہتے تو نظراتے بولے کہتے ہیں تو آتا ہوں اس کی بیٹیوں سے زیادہ کام ہے تو کہیں پوچھنا تجھے ایک حق ہے پوچھنے کا. اب پوچھنا کہیں تو بولے تو بولے 3 بولے تو 4 بولے تو ہمیں نظرانہ نہیں لے رہے، ہمیں نظرانہ نہیں لے رہے. کیا کرنا نظرانہ نہیں لے رہے تو نظرانہ نہیں لے رہے اچھی بات ہے. نظرانہ نہیں لے رہے نظرانہ نہیں لے رہے تو وہ نظرانہ کے پیسے تو بھی سننا رہا ہے اچھا تو دیا تھا. تو اگر تو کیا کر رہا ہے بچی والوں کو آسانی نہیں کر رہا ہے اور زیادہ کر رہا ہے. جب نظرانہ لیتا ہی نہیں ہے تو تجھے کچھ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ بچی کتنے دولے جا رہے کتنے کپڑے دے رہے کیا کھلا رہی یہ بھی مسئلہ ہے. پوچھنے پہلے شادی کرتی ہوتی کیا کھلا رہی ہے کیا پکاتے یہ نہیں سب یہ رکھو سب ہمارے بڑے بڑے مہمان ہمارے خلاف آتے دونوں آتے تو کھلا لے باتیں رہے والی میں اچھا کیا کھلاتا کھلا لے. اب ان کو پر نظر کیوں لاتا ہے ان کو کی ان سے فرمائش شروع کرتا ہے ان کی طاقت سے زیادہ بہت شروع لاتا ہے کہتا ہے کہ نہیں صاحب نہیں بنا بنانا وہ چیز بنا یہ بنا ارے اب اپنی طاقت سے جو کھلانا چاہتا ہے اگر وہ کھلا رہا ہے محبت میں تو اچھی بات ہے. میرے عزیزان محترم اس طرح کے زیادتیاں کی جا رہی ہیں یہ اپنی جگہ ہے. نظرانہ نہیں لینا بچی کو سنا دینا، نظرانہ نہیں لینا جہاز میں یہ رکھو وہ دیو وہ رکھو یہ دیو یہ رکھو یہ دیو ایسا نہیں ہونا ویسا ہونا دھوے کا نہیں ہونا لکڑی کا ہونا ایسا کمپنی کا سارا نہیں ہونا کمپنی کا ہونا فراہم ہونا یہ ہونا وہ ہونا. نصیب و غریب فرمائش ہوتے ہیں اور بیچارہ جو ہے اتنا مجبور رہتا ہے کہ پہلے تو بچی کو دینا سے پھر اس بعد جب رشتہ طے ہوتا ہے بعد میں چیزیں شروع ہوتی ہیں. اب کہیں چھوڑ گیا جان چھوڑ تو بچہ اچھا ہے کیوں تو کریں گے کہاں سے تو قرضہ اٹھا کے لیں گے لا کو دیکھو دیکھو سے منا مشین کے ساتھ بولتا ہے منا مشین کو نہیں بولتا دے تو بولتا ہے منا مشین کو بولنے کے بعد ہوگا منا کہاں اچھا ہوتا منا مجھے جاتا. تو رضا نے بہت ہم شادی میں آسانی پیدا کریں سہولت پیدا کریں اور اوقات کی پابندی کریں جلد کریں تاکہ سب سامنے سہولت ہو. اور میں ایسا کہا تھا کیوں کہ ہم جو ہے خطبے نکاح کے وقت ہمارا خیال دیر سے نکاح ہونے کی وجہ سے پورا خیال آج سب کا خود دوست رہا دین الحمدللہ الحمدللہ بولنے سے پہلے جلدی جانا نہیں کر بھی آئیں گھنٹہ جبنا ہے وہ پھر آدھا گھنٹہ جبنا میں تک پہلے سے تو اچھا ہے الحمدللہ رب العالمین پہلے بھاگ بولے سکا تو خطبہ کہاں سنا نے بیٹھا یہاں ہے دماغ پورا واپس ایک طرف ہے اس کا بھولنے طرف بیٹھا طرف ہے. تو خطیب صاحب پڑھتے ہیں النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے. آگے کا جملہ یاد دے رکھا کہ کوئی کا سنے ہوئی سنے آتا تھا فمن رغب عن سنتی
فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرتا ہے، میری سنت کو اپناتا نہیں ہے، فلیس منی، وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو کئی جگہ نبی پاک نے السلام کی جملے کو ارشاد فرمایا ہے فلیس منا، کیا رکھے فلیس منا کیا ہے؟ جو میری سنت کی روگردانی کرتا ہے فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکا دے وہ ہمیں سے نہیں ہے، من ترک سنتنا فلیس منا۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے کئی مقامات ایسے بھی ملتے ہیں کہ فلیس منا وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ تو ایسا محترم ہمیں سے نہیں مطلب وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہے، دین اسلام میں ہی ہے مگر اس کا دین کامل نہیں ہے، یا نبی کے مکمل سیرت پر، آپ کی سنت پر نہیں ہے، نبی کے طریقے پر نہیں ہے، نبی کی آداب پر نہیں ہے۔ موجودہ آپ بولیں گے اگر مولانا آسانی سے آپ بتا دیں گے تو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، طریقہ میں لڑکے پاس نہیں، طریقے میں آپ دوسرے طریقے میں ہوں گے اور کریں گے، مذہب کو طریقہ نہیں ہوگا پھر آپ نہیں مذہب پھر وہ طریقے پہ آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی معمولی سی مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ جیسا ایک بچہ ہمارا ہی بچہ ہمارا نافرمان ہو جائے، ہمارا بچہ ہمارا نافرمان ہو جائے اور اس کی جو ہے غلطی ایسی ہو جائے تو ہم بولتے ہیں فلیس منا، عربی جملہ ہے فلیس منا، مگر ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ ہمارا نہیں بھائی لگتے ہیں، ہمارا نہیں، یعنی ہمارا نہیں بولے تو ہمیں اس سے ذمہ دار نہیں، اتنا قرضہ کر لیا کیا کرتے؟ ہمارا نہیں، کیا بھی مصیبت کا کوئی ایسا کام کر دیا تو ہم سے نہیں ہے، ہمارا تعلق نہیں ہوتا، تو ہم سے نہیں ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا نہیں معلوم۔ ہاں بات ایسے ہوتے ہیں اچھا تھوڑا چھوٹا موٹا رہتا ہے، ان کی طاقت بھی ہوتی ہے کہ اس کو سالو کر سکیں تو اس کو پکڑ کو سالو کر دیتے ہیں، اور اکثر کو دیکھا گیا کہ ان کا جرم بڑا ہوتا ہے، ابھی حل نہیں کر سکتے تو کوئی ہمارا بڑھا دیتے ہیں، ہمیں سے نہیں ہے، ہمیں ہمارا نہیں معلوم ہے، تمہیں بڑا ہمارا نہیں ہوئی معلوم، ہمارا نہیں معلوم ہے، یہی معنی ہے۔ جب نافرمان ہو جائے وہ اس کے طریقے پر نہ رہے، اس کی بات پر نہ رہے تو باپ کہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو انسان نے مطلب یہ تو دنیا کا چھوٹا سا معاملہ ہے، اگر یہ کہتے ہیں تو باپ کہتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ صحا کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو وہ کیسے حقدار ہوتا ہے اس صحا کی شفاعت کا، وہ کیسے حقدار ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے سلے میں وہ جو ہے اجر پانے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول سے عشق کرتے ہیں، رسول کو بے انتہا چاہتے ہیں، ہم رسول کے محفل سجاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہیں اور کہیں، مگر اس کے ساتھ سے ایسے کام کریں جس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، تو ایسا کر کے کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ رسول پاک علیہ السلام ہمیں اپنی شفاعت سے سرفراز فرمائیں گے، وہ ہم پر کرم فرمائیں گے، وہ ہم پر اپنی نگاہ عنایت فرمائیں گے، وہ نظر کرم فرمائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر ہم دوسرا اپنا طریقہ ہے، دوسروں کا طریقہ اپنائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اب ایک آدھ ہو تو بیان کریں گے، ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو ہماری زندگی میں ہم نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، اور یہ فلیس منا فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جیسا کرتا ہے وہ ان سے ہی ہے، وہ ہم سے نہیں ہے۔ بظاہر طور پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لباس، کھانا پینا اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعی ہم دیکھ رہے نبی کی سیرت کو، نبی کے طریقے کو، نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑ کر کے اوروں کا طریقہ اپنایا ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا وضاقتہ، ہمارا کھانا پینا،
ہمارا رہن سہن ہمارے نبی کا طریقہ نہیں بلکہ ہم نے اوروں کا طریقے کو اپنایا. نبی کا طریقہ اسلامی شعار رات کو جلد سونا صبح جلد اٹھنا, اٹھے اللہ کی یاد میں رہنا, عبادت کرنا. ایزان محترم, ہمارا لباس, ہمارا رہن سہن, ہمارا کھانا پینا, ہمارا لباس اسلامی شعار نہیں ہے. پینٹ شرٹ اور کوٹ فلاں نہ جانے کس انداز سے ہم پہنتے ہیں وہ ہمارا شعار نہیں ہے. ہمارا شعار جیسے جبہ پجامہ پہنتے ہیں, ہاں مسلمان, تو پہنتے ہیں مسلمان, شیروانی پہنا, ہاں ماشاءاللہ مسلمان. ایک شعار بنا ہوا ہے, ایک پہچان بنی ہوئی ہے. ہر ایک کا ایک شعار ہے, ہر قوم کا ایک شعار ہے, پہچان ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سکھ, اس کا شعار کیا ہے؟ داڑھی بڑھاتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, کرپان رکھتا ہے اور کنگھی رکھتا ہے, اس کا شعار ہے. اور مطلب آج کے زمانے میں ان کا شعار میں سے ایسی چیز بھی ہے جو ہتھیار رکھتے ہیں, ان کا شعار ہونے کی وجہ سے انہیں اجازت ہے, آپ کو اجازت, کسی اور کو اجازت نہیں ہے. ہتھیار رکھتا ہے, کھلے ہتھیار رکھے پھر کسی کو اجازت نہیں ہے, ان کو اجازت ہے. تو سب ہمیں انسان میں ان کا ہمیں انسان ہمیں رکھ سے ہماری حفاظت کر سکتے نہیں. بابا ان کا وہ شعار ہے, ان کی وہ پہچان ہے. وہ انہوں نے اپنی پہچان کو ایسا اپنایا, ایسا قبول کیا کہ حکومتیں انہیں اجازت دیتی ہیں کہ تم اگرچہ کہ سارے لوگوں کو منع کرتے ہیں, رکھنا جرم ہے, مگر تم رکھ سکتے ہو, اس لیے کہ تم نے اس کو شعار بنایا. یہود و نصارہ مونچھ بڑھاتے ہیں, داڑھی شروع کرتے ہیں. یہود و نصارہ کا ان کا شعار ہے, مگر ہمارا شعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف, ان کی مخالفت کرو. کیا کرو؟ مونچھ کم کرو, داڑھی بڑھاؤ. مونچھ کم کرو, داڑھی بڑھاؤ. اور ہمارے پاس مسلمان بھی کیا کرے, مونچھ کم کرو بولے تو پورا مونچھ کم کرو, مڑا نہیں, مونچھ کم کرو تو انہیں کیا کرتا ہے, مونچھ مڑا دے, داڑھی اتنے اتنے ملے تھے. یہ اسے دیکھے گا رات میں دیکھ کر ڈر کو بھاگانا, بچے جو کرنے والے ہیں ڈر کو مار کر بھجانا, یہ بھی نہیں ہے. بڑھاؤ مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے, اس کی ایک حد ہے, بڑھانے کی ایک حد ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہوتا ایک مشت بھر داڑھی رکھنا سنت ہے, اس سے کسی طرح آپ بڑھا رہے ہیں تو جیسے کہ اس کے چہرے کو زینت بخشے, اس کے چہرے کو خوشنما بنائے, اس کے چہرے کو اچھا کرے, دیکھنے میں اچھا ہو. ورنہ بڑھاؤ مطلب یہ لمبی, ایک تو یوں لے کرنے والے جہاں کیا بولے تو رسول اللہ کی سنت جھکتے لمبی داڑھی سنا, ارے عجیب معاملہ ہے. تو یہ ہے طریقہ ہے. تو ہم نے اپنا شعار شروع کر کے نالیوں میں پھینک دیے, اپنا شعار, اپنی پہچان. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے, ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہمارا نہیں ہے, وہ اپنا نہیں ہے, وہ ان کا ہے. فرمایا ان میں سے ہے. فرمایا تو ہم داڑھی ہماری شعار ہے, ہم نے گندی نالیوں میں بہا دیا, اور کسی نے اپنایا تو اپنا ہی رکھا. ہم کھاتے ہیں تو ہاتھ سے کھاؤ, چاقوؤں سے, چمچ سے, چھریوں سے کھانا, یہ ہمارا طریقہ ہے. جب پیو تو سیدھے ہاتھ سے پیو. آپ چائے پی رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, کچھ بھی پی رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے پیو, الٹے ہاتھ سے کبھی نہ پینا. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. مگر ہمارے پاس امپلائیز, ہمارے پاس تعلیم یافتہ امپلائیز, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تعلیم یافتہ لوگ اس کو ہم فیشن سمجھتے ہیں, چائے پی لیتے آرام سے. کیا ہے بولتے سو فیشن کی, کیا بولتے نہیں, یہ ہاتھ سے پی کو عادت ہو گئی. ابھی یہ ہاتھ سے پی عادت تھی تو چھوڑو عادت, وہ عادت اچھی نہیں ہے, سیدھے ہاتھ سے پی. ایک صحابی, ایک نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے اس ہاتھ سے کھانا رہا تھا, سرکار نے فرمایا اس سے نہیں, اس سے کھانا. تو کہا یہ کام نہیں کرتا, اس سے کھانا بنا ہے, یہ کام نہیں کرتا, جبکہ کر رہا ہے بس ضد اس کی, یہ کام نہیں کرتا, اس سے کھا رہا ہوں, کھا دوں گا. اچھا وہ کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے ایسے کام نہیں کرتے, وہ کام نہیں کرتا ہے بولا تو ٹھیک ہے وہ کام نہیں کریں گے. اب ہوا ہی ہے کہ وہ کام کرنے والا نہیں, ماشاء اللہ ختم ہو گیا. تو جو نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے نہیں ہیں اس میں خسارہ ہے, نقصان ہے. نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں. ہم
بڈھے ہونے کے بعد سوچتے ہیں داڑھی چھوڑنے کی نہ ہو صاحب ابھی بھولانا ہے ابھی بیٹی شادی کرنا ہے تو کیا ہوا بیٹی شادی کرنا ہے تو رسول اللہ کی سنت کو سنت رہ تو کیا تمہارا جو ہے پرابلم ہے تو آپ ایسے بھی لوگ ہیں ترغیب دلائیں تعلیم کریں بتائیں کہ یہ کوئی ہم جرم تو نہیں کر رہے کوئی پاپ تو نہیں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے جس سے رسول پاک علیہ السلام خوش ہوں گے اگر ہم اس کو شیئر کریں گے تو اس پر سرکار ناراض ہو جائیں گے خطرناک ہو جائیں گے یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے تو مطلب اسی طرح کئی ایسے طریقے ہیں جس کو ہم اپناتے نہیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں صحابہ کرام میں دیکھیں کہ ان کے اندر کیسا جذبہ تھا نبی علیہ السلام کی اتباع کا نبی علیہ السلام کی پیروی کا آپ کے طریقے کو اپنانے کا کیسا جذبہ تھا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ صاحب ایک راستے سے چل رہے ہیں چلتے چلتے وہاں ایک جگہ چھٹی ہوئی نکل گئے کیوں چھٹی نکلے تو ساتھ رہنے والے پوچھے حضرت کیا بات ہے بڑے شہر حضرت صحابی بھی بڑے عالم دین فقیہ ہیں مفتی ہیں زمانے کے بولے کہ حضرت کیا بات ہے یہاں کیوں چھپ گئے کیوں چھپ گئے کیا ہے کیوں چھپ گئے تو بتانے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا کاٹی والا وہاں سے رسول اللہ گزرنا تھا رسول اللہ کو کاٹی کے درخت نیچے سے جھکی نکلے تھے تو اس لیے میں آپ کی ادا کو ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکلے ارے کوئی عرض تھا وہاں چھال تھا کاٹی کی ٹہنی تھی جھکنا پڑ رہا تھا وہ سبھی معلوم ہے رسول اللہ وہاں جھکے ہم جھکے تھے تو ایسے ہی کئی طریقے صحابہ کرام نے اپنا نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ کو اپنایا ان کے اندر ایک جذبہ تھا اطاعت کا اتباع کا جذبہ ان کے اندر تھا نبی پاک علیہ السلام کو حضرت مارے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی انگلی ایک مرتبہ ایسی کھلی ہوئی تھی ایک انگلی کھلی ہوئی تھی ایسا کھلی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ کی کھلی ہوئی تو اسی کی اتباع میں اسی کی پیروی میں انہوں نے زندگی بھر ایک انگلی کھول کے رکھا تھا اتباع اگرچہ یہ کھول کے رکھنا منانے بعض لوگوں کو عجیب ہے بعض لوگ ہمارے پاس نئے نئے لوگ آتے ہیں عجیب عجیب فتوے لاتے رہتے ہیں یہ گنڈی کھلی رہنے پر نماز نہیں ہوتی تو ڈالے پاپا بڑے مفتی صاحب ہیں گنڈی کھلی رہی یہ دکھا کال کا کالی کا کیوں تو یہ گنڈی کھلی نماز نہیں ہوتی کہاں ہے اور نماز نہیں ہوتی اب یہ طریقہ کیا ہے صحابہ نے اس کو اپنایا زندگی پر اپنائے رہے نماز سے یہ کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر مت کا ہے اتنا چھپا اتنا لباس آپ نے پہن لیا نماز پڑھیں تو آپ کی نماز تو ہو ہی جاتی ہے ہاں ایک بات ہے کہ آداب کے خلاف ہے آداب کے خلاف ہے عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ آداب ہوتے ہیں عبادت کے آداب کے خلاف ہے اور آج ہمارے نوجوان خاص طور پر ایسا لباس پہنتے ہیں جن کی نماز بعض وقت نماز نہیں ہوتی میں نے سے پہلے بھی بتایا تھا علی بہت دن پہلے ایسا شرٹ پہن رہے ہیں اگرچہ یہ آف شرٹ پہننا تو کراہت ہے نماز نہیں ہوتی نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے مگر کراہت ہے ناپسند کا ہے پینٹ ایسی پہنتے ہیں آج کل ہمارے جو 40 پلس کے ہیں 40 پلس کے جو حضرات ہیں وہ سلیم بھی پینٹ پہنتے ہیں یا نہیں جو ہے وہ جینس لے کر پہن رہے ہیں تو ایک نارمل سی اچھی سی پینٹ ہوتی ہے جس کے اندر دیکھنے میں بھی مناسب ہے مگر جو تینے سے لے کر کے انڈر 30 35 کے جو بچے ہیں خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں ایسی پینٹ پہنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا پینٹ کا جو بیلٹ پہ ہوتا ہے وہ ناک کے نیچے ہوتا ہے عموماً دیکھا گیا اگر اسے ایسے لوگ اگر اوپر پہنتے ہیں تو اچھی بات ہے مگر عموماً جو دیکھا گیا اس کو بتا رہا ہوں ناک کے نیچے پہنتے ہیں اور جو ٹپی کیے ہوئے رہتے ہیں یا تو پھر چھوڑے ہوئے رہتے ہیں شرٹ اتنے شارٹ ہوتے ہیں اور نماز کو آگے جیسے اللہ اوپر قیام تو درست ہو جاتا ہے قیام تو ان کا صحیح ہے مگر جیسے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو ان کی پینٹ جو ہے ناک کے نیچے ہونے کی وجہ سے وہ نچلا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے نچلا حصہ ناک کے نیچے والا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے جیسے ہی حصہ ظاہر ہو گیا آپ کا سطر کھل گیا سطر کھلنے کی وجہ سے سطر ظاہر ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز ختم ہو گئی ہم کتنے 10 رکعت 20 رکعت 50 رکعت کتنے تو رکعت پڑھے چلیں گے مگر آپ کی نماز نہیں ہوں گی اسے احساس نہیں ہوتا مگر پیچھے سے پہلے تھوڑا احساس ہوتا کپڑے پہلے کا بھائی نے نماز سے شاید منہ سے ہوتا نہیں مگر اس کے زبان سے اگر ادا تو نہیں کرتا مگر اس کے دماغ میں جو پتا ہے کیسے کیسے پہلے ہوتی
میری نمازیں کیا چھوڑی تو چھوٹے ہی پورا اس کا ذکر میری نمازیں کی ضرورت ہے، تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں آنے والا. تمہارا صدق ہوئے، تمہارا صدق دکھے تو تمہاری نماز جائے گی، اس کے صدق کو دیکھنے سے تمہاری نماز نہیں جائے گی. ہاں اس کی نماز اگر سے میں نے صدق نہیں دیکھا مگر اس کا صدق ظاہر ہوا، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا یہ حصہ تھوڑا بھی ظاہر ہو جائے تو نماز ختم. پھر صدق برابر کرے نماز پڑھنا ہے. تو اس طرح ہمارا لباس، ہمارا وضع قطع، اس کے ساتھ ساتھ میں طرف اور طرف توجہ دینا چاہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ. آج ہمارے پاس پینٹ شرٹ، حضرت پینٹ شرٹ میں جو ہم کی علامت بولے اب کیسا کرنا سب چیز چھپے بنا پھر کرنا کیا بولے تو پہلے تو اچھی بات ہے مگر پینٹ شرٹ کسی قدر آپ کو، میں مسئلے پہ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ ایک مفتی کے حیثیت سے نہیں بلکہ عام طور پر بتا سکتا ہوں ماحول کے حساب سے کچھ ایسی ضرورت ہے تو پہن لے سکتے ہیں. جیسے ہم جاب کو جانا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں تو احتیاط اس کا ہونا چاہیے. ہم اگر مساجد میں آ رہے ہیں تو احتیاط کریں کہ اپنے پاس شعار ہو. کبھی ایسا بھی لباس پہنے، کبھی جبہ پہنا مت نہیں پہنا. اب ہم میرا میں ایک شخص کو ہم ایک بچے کو ہم نے لوگ سے آیا تھا میں زندگی میں جبہ پہنا ہے تو بھی یہ میرا میں نے بھی کہا تھا بولے میرے بھی یہ شعار ہے، اسلام کا شعار ہے. تو حضرت کے اسے سمجھانے پر بلا اچھی بات ہے جبہ پہ تو پہنا ماشاءاللہ اچھا دکھا. اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ لباس کا اس کے اندر اثر آ جائے، لباس کا بھی اثر ہوتا ہے، لباس کی جو ہے کارکردگی ہوتی ہے اس کے اندر تو لباس کا اثر اس میں آ جائے تو دین بھی اس میں آ جائے، دین طرف چلنا سے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں جب پینٹ شرٹ پہننا کا الحمدللہ پہنے ضرورت پہن رہے ہیں، الحمدللہ کسی کی بات نہیں ہے مگر اس کو اپنا شعار نہ بنائیں. کبھی ضرورت پہنے اپنی پہچان نہ بنائیں کہ اپنی پہچان تو اسلامی لباس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرف میں توجہ دینا چاہ رہا ہوں اہم اور آج ایک نیا فتنہ ہے، ایک نیا جو ہے فتنہ ہے جو ہمارے خصوصاً نوجوانوں میں چل پڑا ہے. اور نوجوان تو نوجوان ہیں، آج چھوٹا 2-3 سال کا بچہ ہے وہ بھی چاہ رہا ہے جو اسلام اس کو بنا کرتا ہے روکتا ہے اور بعض اس کو حرام تک کہا ہے. وہ کیا ہے؟ قضاء. آج اس کو ہم نیا نام دے رہیں گے کڑی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی بولتے ہیں بول رہے بولا کیا یہاں فل کرتا تھی پورا مڑاتا تھا، یہاں کم کرے یہاں مڑائے یہاں رکھے. عجیب و غریب ہے، اسی کو قضاء کہتے ہیں. قضاء یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اسے روکا ہے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اپنی پہچان نہیں ہے. یہ اوروں کی پہچان کو ہم اپنی پہچان بنا رہے ہیں، اوروں کے طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں جو منع ہے، ایک لحاظ سے حرام ہے. آج ہمارے پاس نوجوان بچے ایک شیطان سوار ہو گیا ہے، اسے فیشن سمجھے ہیں. ارے فیشن کرتا ہے کر اس کو اپنا جو مصطفیٰ کا فیشن ہے، مصطفیٰ کا فیشن زلفے نبی پاک علیہ السلام نے چھوڑی تھی، تم بھی زلفے چھوڑ، وہ بھی بہت اچھا خوبصورت نظر آئے گا، وہ بھی پیارا نظر آئے گا. اچھا لباس پہن، اس کے لیے دے دیے کیا کیا نماز نہیں ہے. خود اللہ فرماتا ہے نبی کی سیرت، نبی کا طریقہ تمہارے بہترین نماز ہے، وہ تمہارے دنیا کا بہترین آئیڈیل مصطفیٰ کی سیرت ہے. تم اسے چھوڑ کر کے ایسے گھروں میں ایسے روشن کے آئیڈیل کو آئیڈیل بنا کر کے ان کے لیے بناتے ہیں. ہم نہ اپنے بچوں کو اب کیا کرنا سب سویا میں سننا نہیں، سننا کہ بیٹا کان پکڑ رکھو جو سنتے ایسا سنتے بیٹا گھر میں کھانا پی رہا ابھی تو 12 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، 16 سال کا، 18 سال کا ہے، کیوں نہیں سنتا؟ برابر سمجھاؤ، نہیں سمجھا تو کام بھیج دے. برابر سننا بیٹا ایسا کرے تو گھر میں کھانا نہیں ملے گا مجھے. اب کیسا کریں گا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج آئے دن نوجوان عجیب و غریب، وہ دیکھے تو مسلمان ہی نہیں دیتا، دیکھے تو نام نہیں بولتے، ایسا ایسا ایسی طرح کا نظر آتا ہے. تو ہمارا شعب اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز ہمارے پاس کوئی بولا صاحب پہلے میں کیا تو ہوا تو متولی صاحب بولنا مسجد کے متولی صاحب کچھ ہے کیا تو سیکرٹری صاحب کچھ ہے، ممبر ہے، میرے ہر فرد کو یہ حق ہے کہ اگر آپ کے پہلے میں کوئی بچہ ایسا کر رہا ہے تو روکیں. آج میں بول کے بولتے رہتے ہیں. بچہ ایک بچہ تھا جو چٹی پہن کے گلی میں پھرنا، اور مسلمانوں کے لیے بچہ مسلمان کا ہے، اسے بتانا بھی یہ چٹی پہن کے پھرنا ایک تو پہلے ہماری مسلمان گلی میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ خود تو چٹی پہن کے پھرنا بھی تیرے لیے حرام ہے. سمجھائیں، اسے روکیں، آگے کو نہ چھوڑو.
ہمارے کھانا چھوڑوا، وہ ہمارے کھانا چھوڑوا. اب بولنے والا ایک دو کوئی بولے گے ہمارے کھانا چھوڑوا، پورے بولیں گے اب یہ جا کو دس دے. جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارا معاشرہ بگاڑتا ہے، معاشرے کو خراب بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے خود اس کے لیے بھی خراب ہے. اس کے لیے وہ بھی خود سیرت مخالف ہے، دین اسلام کے طریقے کے خلاف ہے. آج ہمارے بچے پہلے تو برموڈا تھا، برموڈا سے تھوڑا اوپر کٹ ہو گیا، کٹ سے اوپر کٹ ہو گیا. آپ ایک دو بچوں کو ایسا بھی دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھا کہ تو وہ حضرت عمر کو دیکھو شیطان کو بھاپا جاتا تھا. دیکھو یہ گلی میں یوں آئے تو ادھر سے آ کے دیکھتی یہ بھاگ رہے وہاں عمر کو بھاپا جاتا تھا. ادھر سے وہاں حضرت ادھر سے چڑھے آ گیا یہ پایا ہے وہ حضرت بھاپا ہوتا تھا. آپ اسے پکڑ کے بولیں گے مگر ایک ہی سے نہیں سمجھا کے بولیں نہیں تو ہر انداز سے کوشش کریں. تو انسان ہوتا کہ لباس کا طریقہ ہمارا اپنا نہیں ہے. ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں، نبی کی صورت کو اپنائیں. دیکھیں کہ ہماری صورت بھی نبی جیسی سجے، سنت جیسی سنت کی سجے، اور ہماری سیرت بھی ایسے ہی ہو. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں وہ جذبہ اطاعت کا کیسا تھا، ایک دو مثالیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. صحابہ میں جذبہ اطاعت اتباع اطاعت رسول کا جذبہ کیسا تھا. ایک صحابی لال سرخ لال کپڑا پہن کے نکلے. رسول پاک علیہ السلام نے جیسے ان کو دیکھا تو مہاذا فرمائے کہ کیا ہم یہ کیا نکلے نا. مہاذا کوشچن مارک کے ساتھ آ گیا تو یہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، بولے سمجھ گئے ہم. بولے کہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. سیدھا گھر گئے کپڑے کو جلا ڈالے، جلا کے دوسرے کپڑے پہن لے کے آ گئے. جبکہ وہ زمانہ ایسا نہیں. آج تو ہم پاس غربت ہے، تنگی ہے، کمائیاں نہیں ہیں، بہت مشکل سے 8,000 روپے کماتے ہیں مگر آپ کو کپڑا بے شمار ملتا ہے. اس زمانے میں کمائی بھی ایسی نہیں مگر کپڑا بھی بہت مشکل سے ملتا تھا. وہ زمانے میں انہوں نے اس کپڑے کو جلا دیا اور دوسرا لباس پہن کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ما فعل بثوبک، اے فلاں شخص تیرے ان کپڑوں کا کیا کیا؟ وہ کپڑے کو کیا کرا؟ جب بدل پانے کیا کرا پوچھے تو انہوں نے ایسے اللہ کے رسول کو میں نے جلا دیا، میں نے اس کو جلا دیا. تو سرکار نے فرمایا وہ تیرے لیے مرد کے لیے درست نہیں تھا پہننا، تو اپنی عورتوں کو پہنا نہ سکتا تھا. تو اس وقت اس انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو میں کسی اور کو کیوں پہناؤں جو آپ کو پسند نہیں ہے کسی اور کو نہیں ہے. جب یہ اجازت ہے بولے نہیں آپ کے پسند نہیں ہے کہا، آپ کی پسند نہیں یہ کٹنگ یہ پسند نہیں یہ ایسا لباس پسند نہیں ایسا کھانا پسند نہیں. یہ جذبہ ان کے اندر تھا. ایسا بھی چل رہے ہیں جو ان کے ساتھ میں بھی ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے سامنا ہوا، دیکھا کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. شاید کہ وہ حکم، کیونکہ اب ہم تو پورے شریعت کے قانون آ کر کے 1400 سال ہو گئے مگر ابھی اترنے کا قرآن اترنے کا زمانہ تھا. ابھی شاید ان کو سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے کا حکم شاید وہ صحابہ تک بھی پہنچا نہیں تھا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ قرآن آیا ہم لوگ پیغام ان تک پہنچے تو شاید ان کو نہیں معلوم تھا وہاں کا پیغام ابھی پہنچا نہیں تھا. شاید وہ قرآن کی آیات کو سب پوچھ رہے. تو جیسے نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو فرمایا کیا کوئی جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا اپنے ہاتھ میں رکھنا پسند کرے گا؟ نکال کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، نکال کے پھینک دیا. بولے نکال رکھ لے یہ مختار رسول ہے. نبی اسلام کو اختیار ہے، اتھارٹی ہے، جس کے مال پر چاہے آپ تصرف کو اختیار کر سکتے ہیں. نکال کے پھینک دیا. فرمایا کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اپنے ہاتھ میں لے رکھے. اتنا وہ دیا پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ پسند نہیں ہے مطلب یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو ان کے ساتھ میں اور جو صحابی کے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اے میرے دوست یہ پھینک دیے ہیں تو اس کو اٹھا لو، پہننا نہیں ہے تو اس کو بیچ کر کے کوئی چیز لے لینا. درست بات ہے. اب پہننا نہیں ہے، پہننا گویا کہ جہنم کی آگ ہاتھ میں پکڑنا ہے، ہاتھ میں رکھنا ہے. جب یہ نہیں ہے پھینک دیے ہیں تو اس کو اٹھا لو اور اسے جا کر کے بیچ دو، بازار میں اس سے کوئی دوسری ایسی چیز خریدو جو آپ میں درست ہو. تو انہوں نے پیارا جواب دیا جو آنکھ ظاہر آنکھ نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کو کھولنے والا ہے. فرمایا کہ جس کو رسول نے پھینک دیا میں کبھی اس کو اٹھاتا نہیں. رسول نے جسے کہا نہیں، جس کو پھینک دیا جس کو رد کر دیا ہم اس کو کبھی قبول نہیں کرتے. جس کو رسول نے اپنایا
ہم اس کو اپنائیں گے، جس کو رسول نے رد کر دیا اس کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ تو اسلامی محترم یہ جذبہ ہمارے اندر آئے، یہ جذبہ ہمارے اندر آئے تو اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، ہماری کامیابی کی زبان، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے گھروں میں خیر، ہمارے برکتوں، ہمارے گھروں میں برکتیں، ہمارے گھروں میں امن، سلامتی، شانتی، ہر ایک کا ایک ہی راز ہے، ایک ہی گولی ہے، وہ سرکار پاک علیہ السلام کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ اگر اس کو اپنائیں گے سارے خیر، ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔